آج ماہ شعبان المعظم کی 12 اور 13 تاریخ یعنی اتوار اور پیر کے دن کا یہ سب سے بڑا موقع ہے، کیونکہ شب برات سے پہلے یہ 2 دن جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار یہ پڑھ لے گا اور شب برات سے پہلے رزق دروازے توڑ کر اس کے پاس آئے گا، کہتے ہیں اس کو شب برات کی رات سب کچھ مل جاتا ہے۔ جو شخص بھی شب برات سے پہلے اتوار اور پیر یعنی 12 اور 13 شعبان کو یہ 41 بار پڑھ لیتا ہے، یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے خالی نہیں رہتا، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور اور اتنا پرتاثیر ہے کہ جیسے ہی اس عمل کو کریں گے ویسے ہی مقدر سنورتا جائے گا۔ کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، آج بہت سارے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے۔ اس کے اندر چند ایک چیزیں بڑی ہی اہم اور بڑی قیمتی ہیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، جو بھی مانگا جائے اسی وقت یعنی شب برات کی رات وہ سب کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، فوراً ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس عمل کی بدولت اسی وقت اس بندے کو مل جاتا ہے جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے، اس کی ترتیب دیکھیں۔ سب سے پہلے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز مانگنی ہے جس کی ہمیں آرزو ہے، جس کی ہمیں تمنا ہے، ہم نے اس کا ارادہ اور نیت کر لینی ہے۔ ارادے اور نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے حصول اور ان کے دوام کے لیے سب سے عظیم ذریعہ جو ہوتا ہے نا، وہ دعا ہوتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ جب یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر ایک خاص دعا ہے جو آپ پڑھیں گے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا مومن کا سرمایہ بھی ہے۔ دعا ہی اللہ کے قرب کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ہم نے بہت سارے ورد وظائف کیے ہیں، تو یہ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع۔ اس عمل سے کیا کیا ملنے والا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی دراز ہوتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں برکت آتی ہے، اس کے رزق میں کثرت آتی ہے۔ دیکھیے دعا اللہ کی عبادت کا ایک اہم ترین جز ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دعا ہر مشکل کا حل ہے۔ دعا مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ دعا گناہوں کو معافی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ آج کے دن آپ نے صرف اول آخر 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید درود پاک کی یہ تعداد مختلف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ عمل بھی باقی تمام اعمال سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس عمل کی اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ شاید اس جیسا کسی اور عمل میں وہ طاقت اور تاثیر نہیں ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ آپ نے آج اتوار کے دن جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، کل بھی آپ نے پیر کے دن بھی اس عمل کو کرنا ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب اور طریقہ کار کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اب آپ نے اول آخر 12 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پھر اسی طرح کل کے عمل میں آپ نے 13 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ آج ہے 12 شعبان تو کل ہے 13 شعبان، تو آج کے عمل میں 12 مرتبہ، کل کے عمل میں 13 مرتبہ، لیکن اس کے درمیان کی تسبیحات کی تعداد ایک ہی ہوگی۔ دیکھیں عمل کرتے ہوئے کچھ وقت تو لگتا ہے، جیسے سمجھاتے ہوئے کچھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا، وہ آپ چند منٹوں میں اس عمل کو کر لیں گے۔ لیکن اسی لیے کہ اس عمل کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے، اس عمل میں کسی قسم کی آپ سے کمی پیشی نہ ہو جائے، کیونکہ پھر آپ کی
ساری محنت اگر آپ کہیں سے کوئی مسٹیک کر لیتے ہیں تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور محنت تو ضائع جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کی برکتیں بھی اس قدر نہیں حاصل کر پاتے۔ اس لیے ہم اس عمل کو اگر مکمل سمجھ کر اسی ترتیب اور اسی طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اب میرے خیال کے مطابق جو اللہ والوں نے لکھا ہے نا وہ یہی ہے کہ اب اس بندے کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خود اس بندے کے پیچھے آئے گا، دولت خود اس بندے کے پیچھے آئے گی۔ اس لیے دوستو یہ عمل انتہائی کمال درجے کا ہے، جیسے جیسے آپ اس عمل کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اب وہ ہے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ، جس کو آپ نے ابتداً ہی 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں آج کے عمل کے اندر 41 کا عدد بڑا ہی اہم اور ضروری ہوگا، تو اس کے اندر یہ صرف قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے 41 بار پڑھنا، اور جب ہم اس آیہ مقدسہ کے ان کلمات سے اپنے عمل کا آغاز کرتے ہیں نا، یعنی اس ترتیب کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب کی رحمتوں کا فوراً نزول شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کے فضل کا ذکر ہے، اللہ کی شان اور عظمت کا ذکر ہے۔ تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شان، اس کی عظمت کا ذکر ہو، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمت کا بول بالا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیہ مقدسہ آپ نے صرف اس طرح پڑھنی ہے، یہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ جس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں اس عمل کے اندر 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر مشتمل عمل۔ اس کے اندر پہلا جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ اس کو ہی آپ نے 41 بار پڑھ لیا، اور اسی طرح جب آپ اس کو 41 بار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 4 اور 1 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماہ شعبان، شعبان جو لفظ ہے نا اس کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 5 ہے، تو جب بندہ یہ 5 چیزوں والا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 500 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور 500 حاجتوں میں کوئی بھی آپ کی حاجت ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کی آرزو ہو سکتی ہے، کوئی بھی تمنا ہو سکتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ بھی موجود ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، کسی اور شہر میں رہتے ہیں، کسی اور کنٹری کے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بہرحال جب عمل آپ کرتے ہیں تو اس عمل کی طاقت آپ کو ایسے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی یہ جو سورت مبارکہ کی آیہ مقدسہ ہے نا، ایک حدیث پاک میں آئے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ بندے تو نے میری حمد کی ہے، کیونکہ اس کے اندر حمد کے لفظ موجود ہے نا، تعریف، اے بندے تو نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا کی ہے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ کو سورۃ شفا کہا جاتا ہے، اس میں بندہ اور اللہ سے سب سے بڑی نعمت مانگتا ہے، اس لیے یہ جامع ترین سورت ہے۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تمام مضامین اس سورت میں سمیٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی پہلی آیہ مقدسہ کو 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے والی تسبیحات اور آگے والی چیزوں کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی برکتیں بھی ہمیں ملتی چلی جائیں گی۔ اب ہم نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیا، یعنی کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی ایک اور سورت ہے۔ ان سورتوں کو جب ہم ان 2 دنوں میں اکٹھا ایک ساتھ پڑھتے ہیں، رب کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برستی ہیں۔ پھر صرف رحمتیں ہی نہیں برستی، پھر بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کی آرزو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگلی سورت کو پڑھنا ہوگا۔ آج جب پہلی سورت کی پہلی آیہ مقدسہ کو پڑھا تو اللہ کی رحمت مل گئی، اسی طرح پھر جب ہم اس کے بعد دوسری سورت کو پڑھیں گے تو دشمنوں سے نجات مل جائے گی،
پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں جب ان دونوں کو آج کے دن اس آیہ مقدسہ کو اور دوسرے نمبر پر اس سورت کو اکٹھا ملا کر اس طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھتے ہیں نا، تو اس بندے کو پھر کسی اور عمل کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی، یعنی یہ عمل آپ کو باقی تمام اعمال اور وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ دن بڑے اہم ہیں، یہ راتیں بڑی اہم ہیں۔ اب کیونکہ آگے جیسے جیسے یہ دن بڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمتیں بڑھتی جائیں گی، آگے شب بارات ہے نا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ضرور اس کا ذکر کر کے اس کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اس کے لیے فوراً راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ سورت قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے، مگر اپنے معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظیم نعمت عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس سے مراد جنت کی ایک نہر ہے اور بے شمار بھلائیاں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ سورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے عزت بھی ملے گی، تمہیں کامیابی بھی اللہ سے ملے گی، بلندی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بلندیاں بھی، عزتیں بھی، شانیں بھی اور بہت سارے انعامات اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں ہے کہ جنت وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو اس حوض سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سعادت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے حضور کی شریعت کے مطابق ڈھل جائیں، اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ صورت آپ کی مایوسی کو ختم کر دے گی، اللہ پر مکمل توکل مضبوط کر دے گی۔ یہ صورت ہمیں صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس دیتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اب ماہ شعبان المعظم کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پہلی جو آیہ مقدسہ پڑھی تھی اس کو شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد اس آیہ مقدسہ کو آپ نے بس پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، اور جب تعداد مکمل کر لیں 41، اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ ایک بار پڑھتے ہیں، باقی سورت کو ویسے ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیونکہ اس عمل کا خاصہ یہ ہے کہ آپ بار بار اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں، اور بسم اللہ کے اندر بھی رحمان اور رحیم اور اللہ، یہ تین اللہ کی صفتیں موجود ہیں۔ اس کے ذریعے جب بندہ اللہ کی رحمت طلب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر فوراً برسنے لگ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، مہربانی اور شفقت کا اعلان ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے تاکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کام اس کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کے مطابق یہ اسم اعظم بھی اس میں شامل ہے۔ جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کھانے پینے، سفر، تعلیم، کاروبار، ہر نیک کام کا آغاز آپ اس سے کیا کریں، اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، اس سے دل کو سکون آتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مصیبت اور آزمائش میں آسانی ہوتی ہے، نظر بد، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں کو بھی چھوٹی عمر میں ہی ان کے ذہن میں، ان کی زبان پر اس کو ڈال دینا چاہیے۔ یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اس سے کرتا ہے، اپنے اعمال اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، پھر یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے بھروسے کرتے ہیں، ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایمان، توکل، رحمت کا دروازہ ہے۔ جو مسلمان اپنی زندگی کے ہر کام میں اس کو شامل کر لیتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ اب جو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے وہ اس طرح اس عمل کو پڑھتا جائے، اس ذکر کو پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو تازگی بخشے گا، اس کے مردہ دل کو زندہ کر دے گا۔ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے پھر اللہ اس کے دل کو نرم بھی کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اس کو بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آگے جو ذکر آپ نے کرنا ہے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی لطافت کو طلب کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے، اللہ کے فضل کو طلب کرنا۔ وہ کیسے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یقین جانے اس سے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کا یقین بھی پختہ ہوگا، آپ کی بند راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے معاملات دن
دن بدن اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، جو چیز مانگیں وہ بھی مل جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہیں وہ بن مانگے ہی مل جاتی ہیں۔ اس لیے آپ جیسے جیسے مانگتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے خالی دامن کو بھر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ اپنے خالی دامن کو بھرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عطا اور بندے کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ دیکھیں بلا حساب دیتا ہے، بلا شرط دیتا ہے، بے حد عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، وہ رزق کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ آمدن اس کی کم ہو تو اس میں برکت داخل کر دیتا ہے، غیر متوقع ذرائع اس کو ایسے عطا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے بے حساب عطا کرتا ہے، صرف رحمت اس کی اس قدر وسیع ہے کہ جیسے جیسے انسان کی ہر قسم کی مایوسیوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے، وہ کیا طلب کرتا ہے، اس کی کیا حاجت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اور کس قدر اللہ کی انوار و تجلیات کو وہ اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ شیطان سے مکمل حفاظت، ایمان کو مضبوطی، خوف اور ڈر کا خاتمہ، نظر بد اور جادو، ان تمام چیزوں سے بھی حفاظت، کیونکہ اس سورہ مبارکہ بھی آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔ دیکھیں اس کے ذریعے جب کوئی بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ پر توکل یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جن کلمات سے آپ نے آغاز کیا ہے نا وہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن کی ابتدائی الفاظ سے نا سب سے محبوب کلمہ ہے، آقا کا پسندیدہ، اللہ کا پسندیدہ کلام ہے۔ نعمتوں کو محفوظ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، زوال سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو جو ہر حال میں یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، غم اور تکلیف ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے انعامات کی بارش اس کے لیے ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ صدق کے دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، محبت کے ساتھ پڑھا جائے، چاہت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب آپ نے اپنے رب سے اس کی لطافت کو طلب کرنا ہے، آپ نے یوں پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اب اس کے ذریعے تمہیں لطافت نصیب ہوگی، اور یہ ایسی لطافت نصیب ہوگی کہ کہتے ہیں خفیہ چھپکے سے اس کا کام بن جانا، چھپکے سے اس کی مدد ہو جانا، اور ایسی مدد کہ جس کے بعد اس کو کسی اور مدد کی طلب اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے بعد انسان کی زندگی مالا مال ہو جاتی ہے، انسان کے لیے تمام راہیں کھل جاتی ہیں، انسان کی زندگی کے وہ تمام لمحات، وہ تمام چیزیں جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ کلمات بھی آپ نے جو پڑھنے ہیں، ان کلمات کی تعداد بھی ہے صرف اور صرف 41 بار۔ اب یہ 3 طرح کی تسبیحات میں اب تک آپ کو ذکر کر چکا ہوں، تو یہ 3 طرح کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اگلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے چوتھے نمبر پر، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ 5 طرح کی تسبیحات ہیں، تو جب آپ 5 طرح کی تسبیحات اور 4 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، اسی طرح شبان کے لفظ بھی 5 اور 5 طرح کی تسبیحات، اور ہر تسبیح کی تعداد 41 بار۔ تو جب آپ یہ اس طرح پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیں شب برات کی رات نا ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ دعا قبولیت کی دعا ہوتی ہے۔ اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر سال لوگ تقریباً اس دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، اور الحمدللہ پھر اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے اپنے ان بندوں کو دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اجتماعی جو دعا ہوتی ہے نا، اس کی ایک اپنی ہی مزہ ہوتا ہے، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ پھر کسی کی آمین کے صدقے سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ دعا میں شامل ہوں گے، آپ بھی ضرور اس دعا میں شامل ہو کر اپنی زندگی کو خوشحال کریں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیں۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے
اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس کے بعد کون سی تسبیح پڑھنی۔ دو طرح کی تسبیح ہے کہ یہ تین طرح کی تسبیحات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب باقی دو طرح کی جو تسبیحات ہے تعداد ان کی بھی 41 بار ہے۔ تو اس میں ان دو تسبیحات سے آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ سانس کا، دیکھیں انسان کس کا محتاج ہے؟ انسان جتنا بھی مالدار ہونا حقیقت میں وہ محتاج ہوتا ہے، اپنی سانس کا محتاج ہے، صحت کا محتاج ہے، اپنے سکون کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو دینے والا ہے۔ یہ یقین بندے کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی میرا رب ہی ہے اور سب کچھ میرا رب ہی عطا کرنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ عطا فرما دے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، اور اس کی عطا کے خزانے ہر وقت بھرے پڑے ہیں، وہ کبھی خالی ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خالی دامن رہنے نہیں دیتا، وہ ہر بندے کے خالی دامن کو اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے بھر دیتا ہے۔ اب جو اپنے خالی دامنوں کو بھرانا چاہتا ہے، جو اپنے رب کا فضل چاہتا ہے، وہ اس طرح پڑے گا، کیونکہ ہر چیز کی خبر جو ہمارے دلوں میں، جو ہمارے سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام رازوں کو میرا رب جاننے والا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ کی محبت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اللہ کا فضل بھی تمہارے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں ریا، حسد، تکبر اس کلمے سے، اس جملے سے ختم ہو جائے گا۔ زبان پر تمہارے اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری رہے گا، اور تمہارے دل میں سنجیدگی اور محبت اور چاہت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب دوستو کیونکہ اب آپ نے ان کلمات کو جو پڑھنا ہے وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے فقط یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور یہ ایسا نام اور ایسا مبارک نام ہے کہ اس نام کی برکت سے بڑے بڑے لوگوں کے کام بنے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے حالات بدلے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو وہ عروج ملا ہے جو آج تک کسی کو شاید نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا۔ اس لیے اگر تو آپ واقعی ہی سنجیدہ ہیں، اور میں کہتا ہوں وہی لوگ آج مقدر والے ہوں گے، وہی لوگ آج قسمت والے ہوں گے جو اس عمل کو کر پائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عمل کو نہیں کر پاتے، کیونکہ ابھی شاید ان کا مقدر نہیں سنورنے والا۔ اس لیے جس کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو اوپر اللہ کے انوار و تجلیات اور انعامات دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب آپ نے فقط یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، اے خبر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے اس تمام کا علم میرے رب کو ہے۔ اس لیے کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں جس قدر ہو اللہ کی رحمت کے طالب بن جائیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ہر وقت اپنی امیدوں کو وابستہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جس بندے نے اپنے رب سے ان دنوں میں مانگا ہے نا، اس کے خالی دامن ہمیشہ بھر جاتے ہیں۔ اب آپ نے جو آخری تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کو سمجھ لیں، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے دعا کرنی ہوگی، دعا کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ جو بھی خاص مقصد ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد طلب کر لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار طلب کر لیں، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے آپ اس کو طلب کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیں چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے، 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ہر ایک کی تعداد جو ہے وہ 41 بار ہے، اسی لیے کہ 2 دن آپ نے مسلسل اسی طرح کرنا ہے۔ صرف درود پاک میں تھوڑا سا فرق ہوگا، آج 12 مرتبہ تو کل 13 مرتبہ، باقی عمل بالکل آسان اور سیم ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اس عمل کا طریقہ نہیں آیا، تو پھر بھی کسی قسم کی کہیں پہ سمجھ نہ آئے تو ابھی وقت ہے، کمنٹ کریں، جلدی سے کریں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بر وقت رپلائی کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں۔ اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس تسبیح سے اللہ تعالیٰ بیماریاں ختم کر دیتا ہے، جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے، کیونکہ اس سے قبر بھی نور
ہو جاتی ہے، دنیا بھی نور ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جس سے اللہ محبت کرے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا، کیونکہ اس سے اولاد بھی، اگر اولاد نہ ہو تو اولاد بھی مل جاتی ہے، گھر نہ ہو تو گھر مل جاتا ہے، رزق نہ ہو تو رزق مل جاتا ہے، وقت میں برکت آتی ہے، بڑے بڑے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام نے پڑھا، یونس، سب نے پڑھا۔ وہ کیا ہے؟ اپنے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔